عزيز نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عفو درگزر، یعنی معاف کرنا، جس کو انگلش میں فارگیونیس کہتے ہیں۔ معاف کرنے کی اہمیت اور فضیلت قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت ہے، جس میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف کرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، چاہے وہ مدنی زندگی ہو چاہے مکی زندگی ہو، مکہ مکرمہ میں آپ نے 13 سال گزارے اور پھر مدینہ منورہ میں آپ نے 10 سال گزارے۔ یہ 23 سالہ جو دور ہے، 13 سال مکے کا دور اور 10 سال مدینہ کا دور، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا زمانہ وہ گویا کہ اسی چیز سے بھرا ہوا ہے کہ آپ نے معافیاں لوگوں کو دی۔ آپ کو ستایا گیا، آپ کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا، لیکن آپ نے ان پریشان کرنے والوں کو، تکلیف دینے والوں کو اور آپ کی راہ میں کانٹے بجھانے والوں کو برابر آپ معاف کرتے رہے، اور یہی تعلیم آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا بھی آپ جائزہ لیں تو ان تمام صحابہ کرام کی زندگی بھی اسی چیز سے بھری ہوئی ہے کہ ان پر ظلم و ستم کیا گیا، مکہ مکرمہ میں ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، ہجرت کرنے پر وہ مجبور کیے گئے، ان کو بے گھر کیا گیا، تو لیکن وہ معاف کرتے رہے، چونکہ معاف کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو، عفو درگزر سے کام لو۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بہترین انداز سے معاف کیا کرو۔ تو یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے معاف کرنے کی ترغیب دی، معاف کرنے کی تعلیم دی، کیونکہ معاف کرنے کے نتیجے میں جو انسان معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جس شخص کو معاف کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں اس کی قدر پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا پر بہت سارے لوگوں نے حکومت کی ہے، مختلف ممالک پر لوگوں نے حکومت کی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتیاز ہے، آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ نے ملک پر حکومت نہیں کی، آپ نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ملکوں پر تو بہت سے لوگوں نے حکومت کی، آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے، ہسٹری پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا بے شمار لوگوں نے مختلف ممالک پر حکومت کی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، یہ آپ کا امتیاز ہے، یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ نے ملک کے بجائے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ حقیقت یہی ہے کہ دلوں پر جب انسان حکومت کرتا ہے تو واقعتاً اس کی قدر ہوتی ہے۔ جو ملکوں پر حکومت کرتا ہے تو لوگ اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے پوسٹ کی وجہ سے اور اس کی پوزیشن کی وجہ سے لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو مانی گئی، وہ اس وجہ سے کہ آپ کے اندر عفو درگزر کرنے کا معاملہ تھا، آپ معاف کر دیتے تھے، آپ نے معاف کیا لوگوں کو اور اس کی ترغیب دی، ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ مکہ مکرمہ کی پوری زندگی اسی چیز سے بھری ہوئی ہے کہ آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ معاف کرتے رہے۔ شعب ابی طالب کو دیکھیے کہ آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور آپ جو ہے 3 سال تک شعب ابی طالب میں رہے، تمام لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن آپ اس کو برداشت کرتے رہے، اور اس برداشت کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے راہیں کھول دی۔
اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں، لکھے گئے ہیں، مورخین نے اس کو لکھا ہے۔ آپ اس سیرت کا مطالعہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عفو و درگزر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی بھری ہوئی۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے دو واقعے ذکر کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معاف کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے لوگوں کو صرف زبانی طور پر اس کی ترغیب نہیں دی بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکلی اس کو پیش کیا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم ترین واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہم لوگوں نے قیام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی وادی میں اپنا قیام کرنے لگے اور تمام صحابہ کرام اس پوری وادی میں منتشر ہو گئے، پھیل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ساز و سامان ایک چھوٹا سا درخت تھا وہاں پر لٹکا دیا، خاص طور پر تلوار جو آپ کی تھی وہ وہاں لٹکا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند آ گئی۔ اسی اثنا میں جب آپ سو رہے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی بیدار کر کے، یا محمد من یمنعک منی، اے محمد مجھے تم سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پر اعتماد لہجے میں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ مجھے تمہاری اس سازش سے اور تمہاری اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا۔ تو روایتوں میں موجود ہے جب بڑے پر اعتماد لہجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تو اس پر ایک گویا کہ لرزہ طاری ہو گیا، ایک جو ہے کپکپی طاری ہو گئی، اور اس کپکپی طاری ہونے کے نتیجے میں تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور پھر اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب تم یہ بتاؤ کہ مجھے تم سے کون بچائے گا؟ تو اس دیہاتی نے، اس اعرابی نے یہ بات کہی کہ آپ ایک بہترین بھائی ہیں، ایک بہترین انسان ہیں، آپ ہی مجھے معاف فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ چاہتے تو آپ بدلہ لے سکتے تھے، بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھے آپ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی کہ اس نے یہ بات کہی کہ آپ بہترین بھائی ہیں، آپ بہترین معاملہ کرنے والے ہیں، آپ خیر کا معاملہ کرنے والے ہیں، آپ معافی سے کام لینے والے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ لیکن اس سے یہ بات کہی، اس سے یہ بات معلوم کی، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ تو اس نے یہ بات کہی کہ نہیں، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہوں۔ تو چاہتے تو تلوار کے زور پر آپ اس سے گواہی لے سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں، گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، توحید کا اقرار کرو، کلمہ پڑھو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردستی نہیں کی، کیونکہ اسلام میں یہ بات بڑی واضح طور پر پیش کر دی گئی ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں، دین کو اختیار کرنے میں کوئی زور و زبردستی کسی سے نہیں کر سکتا۔ چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی، زبردستی اسے کہلوا سکتے تھے، لیکن اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور و زبردستی نہیں فرمائی، بلکہ اس سے معلوم کیا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ تو اس نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، لیکن ہاں اس نے یہ بات کہی، یہ بات بھی لکھنے کے لائق ہے، اور بڑی اہم بات اس نے کہی کہ ہاں میں اس بات کا معاہدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے کبھی بھی جنگ نہیں کروں گا، اور یہ بات مزید اس نے کہی کہ جو لوگ آپ سے جنگ کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ بھی میں شریک نہیں ہوں گا۔
تو اس بات کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معافی کا اثر اس پر یہ ہوا کہ اس نے یہ معاہدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے کبھی بھی جنگ نہیں کروں گا اور اس قوم کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوں گا، شریک نہیں ہوں گا جو آپ سے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا راستہ صاف کر دیا، وہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاف کرنے کا اس کے اوپر اتنا زبردست اثر ہوا، اتنی مؤثر یہ بات ثابت ہوئی اس کے دل میں کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو روایتوں میں یہ بات منقول ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات منقول ہے کہ اس معافی کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی وہ اسلام لے آیا، اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معافی کا ایک بہت بڑا کردار ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ اگر معافی کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے تو ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سوسائٹی وجود میں آ سکتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر طاقتور بن جاتے ہیں، ہمیں کوئی بڑی پوزیشن حاصل ہو جاتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جن سے معاملہ ہوا تھا ہم اسے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ جاہلانہ مزاج تو ہو سکتا ہے، اسلامی مزاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم طاقتور ہوں، اچھی پوزیشن میں ہوں، کوئی بڑی پوسٹ ہمیں مل جائے، ہم کتنے بھی طاقتور بن جائیں، لوگوں کے ساتھ ہمیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے۔ آپ نے اس حدیث سے خود آپ جان سکتے ہیں کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو واقعہ پیش کیا، اگر چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتے تھے، اس کو قتل کر سکتے تھے اور صحابہ کرام کو بلا سکتے تھے اور اس کا کام تمام کر سکتے تھے، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفرتیں پھیلانے کے لیے، سختیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قرآن کریم میں چیپٹر نمبر 17 میں یہ بات بہت واضح طور پر کہی گئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ ایک بھی واقعہ پوری تاریخ میں نہیں ملتا، سیرت کی کتابوں میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا ہو کسی، ایک بھی واقعہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو اس واقعے سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کو پوزیشن حاصل ہونے کے باوجود، طاقت حاصل ہونے کے باوجود کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بدلہ نہ لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے۔ اور اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی کہ مجھے اللہ بچائے گا، تو اس میں توکل علی اللہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور معلوم ہوئی اس واقعے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر بہادر تھے۔ چاہتے تو آپ صحابہ کرام کو بلا سکتے تھے، لیکن آپ نے بڑی شجاعت، بڑی بہادری کے ساتھ خود معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد ہم دوسرے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا واقعہ بھی اتنا حیرت انگیز ہے کہ واقعتاً آدمی تاریخ کا مطالعہ کرے، ہسٹری کا مطالعہ کرے تو اس سے عظیم الشان مثال کوئی مل ہی نہیں سکتی پوری تاریخ کے اندر۔ آپ فتح مکہ کے موقع پر، جس سال مکہ فتح ہوا یعنی 8 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ موجود ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اس موقع پر مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی موجود ہیں جو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں ابو سفیان بھی موجود ہیں جو بعد میں اسلام لے آئے، حکیم ابن حزام بھی موجود ہیں، اور بدیل ابن ورقہ بھی موجود ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ کے بڑے سرداران ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں۔
تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مکہ مکرمہ میں داخلے کی تیاری کر رہا تھا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا انصار کا. تو جب انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو انہوں نے ایک بات کہی، ایک جملہ کہا جو بڑا مشہور جملہ ہے، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کے خانہ کعبہ کے اندر خون بہایا جائے گا. یہ بات انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہی تھی، اور یہ فطری تھا، کیونکہ صحابہ کرام کی نگاہوں میں وہ ساری کیسٹ چل رہی تھی، پورے واقعات سامنے آ رہے تھے کہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو بے گھر کیا تھا، صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں ذلیل و خوار کیا تھا، انہیں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا. یہ فطری تھا. تو ابو سفیان نے جب یہ جملہ سنا تو اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ داخل ہو رہے تھے تو ابو سفیان نے یہ جملہ دہرایا کہ اے محمد، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعد بن عبادہ نے کیا بات کہی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے تھے، آپ نے یہ بات نہیں سنی تھی. تو اللہ کے رسول نے معلوم کیا کہ کیا کہا سعد بن عبادہ نے. تو ابو سفیان نے سعد بن عبادہ کا وہ جملہ نقل کیا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن تو قتل و غارت گری کا دن ہے، آج کا دن جو ہے خانہ کعبہ میں خون بہایا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی کہ نہیں، اخطأ سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ نے غلط کہا، انہوں نے غلطی کی ہے. آج کا دن قتل و غارت گری کا دن نہیں ہے، آج کا دن لوگوں کو ذلیل کرنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن لوگوں کو پریشان کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ اس سلوگن کو، جو سلوگن انہوں نے دیا تھا سعد بن عبادہ نے، الیوم یوم الملحمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلوگن کو اس انداز سے تبدیل فرمایا چونکہ آپ معلم بھی تھے، آپ ٹیچر بھی تھے، صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی کہ نہیں، آج کا دن جو ہے رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے. آپ نے یہ بات فرمائی الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے، آج سب کو معاف کر دیا جائے گا. آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ آج کا دن تو ہے خانہ کعبہ کی تعظیم کی جائے گی. کس طریقے سے تعظیم کی جائے گی کہ لوگ اسلام قبول کریں گے، اسلام کے ذریعے انہیں عزت عطا کی جائے گی. تو آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے حضرت سعد بن عبادہ کے جملے کو بدل کر ایک بہترین خوبصورت جملے میں تبدیل کر دیا. اور گویا کہ آپ نے ایک معافی نامے کا اعلان، ایک معافی نامہ دے دیا لوگوں کو. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا اور کہا تھا اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم آزاد ہو اور تمہیں معاف کر دیا گیا. جبکہ آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم ہیں، وہ چاہتے تو اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے، جس طریقے کی سازشیں، جس طریقے کی انہوں نے غلط حرکتیں کی تھیں وہ ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں. ایک نبی کا شیوا، ایک نبی کا طریقہ، ایک نبی کا میتھڈ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے بدلہ لے. ایک نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرے، لوگوں کو معاف کرنے کی ترغیب دے. تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے انداز میں وہی بات فرمائی خانہ کعبہ کے میدان میں کہ آج کا دن جو ہے معافی کا دن ہے، اور اذهبوا فانتم الطلقاء، اے لوگو جاؤ تم آج آزاد. آپ کو تمام لوگوں کو معاف کر دیا گیا. اس معافی کا نتیجہ یہ ہوا، لوگوں نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بات منقول ہے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد کبھی بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی. اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کر اسلام قبول کیا، بالکل غلط ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، ایک جھوٹ ہے جو بولا گیا ہے تاریخ کے اندر. ایسا نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ جو ہے فتح مکہ کا، یہ ایسا عظیم الشان واقعہ ہے، یہی ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ انسانی میں فتح کرنے کے موقع پر کبھی بھی کسی کا خون نہیں بہایا گیا. یہ بات بالکل یقینی طور پر منقول ہے تاریخ کی کتاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتح میں کسی کا خون نہیں بہایا گیا، ایک جان کو بھی ضائع نہیں کیا گیا. جبکہ اس سے پہلے تاریخ کے بہت سے واقعات آپ پڑھیں گے کہ جہاں پر بھی انقلابات آتے ہیں، جہاں پر بھی گویا کہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو وہاں پر خون بہایا جاتا ہے.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کی کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے قائدوں کے لیے، قیامت تک آنے والے جو سربراہان حکومت ہیں ان کے سامنے یہ مثال پیش کر دی کہ دیکھو اگر پوزیشن حاصل ہو جائے، طاقت حاصل ہو جائے تو اس پوزیشن کا کبھی بھی غلط استعمال مت کرنا۔ اس پوزیشن کا استعمال اس انداز سے کرنا کہ لوگ تمہارے قریب آ جائیں، ان کے دلوں کو فتح کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ دلوں کو فتح کر کے ہی حکومت بہترین انداز سے کی جا سکتی ہے اور ان کو قریب لایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کو جو بھیجا گیا ہے وہ بشارتیں سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، نفرتیں پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ آپ ہدایت کے منتظر تھے۔ حالانکہ آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن مکہ مکرمہ کے جو سردار آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود تھے ان کو قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، آپ ان کی ہدایت کے منتظر تھے، اس بات کے منتظر تھے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے۔ اور آپ کا جو درد تھا وہ چھلک رہا تھا، اسی درد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام افراد کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر قیامت تک کے لیے اسلام کو مضبوط کر دیا گیا اور اسلام کو غالب کر دیا گیا۔ تو ہمیں سیرت کے یہ دونوں واقعے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ زندگی میں اگر ہمیں طاقت حاصل ہو جائے، کوئی بڑی پوزیشن حاصل ہو جائے، تو ہمیں کبھی بھی اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طاقت کا استعمال اس انداز سے کرنا چاہیے تاکہ لوگ قریب ہو جائیں، محبتوں کا پیغام دینا چاہیے، عفو درگزر کا پیغام دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کی سیرت کے جو دو واقعے ہیں ان کی جو تعلیم ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عفو درگزر سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بدلہ لینے سے انتقامی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بدلہ اگر لینے کی کوشش کی جائے تو سامنے نفرتیں وجود میں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک کشمکش کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر اس بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پیغام کو عام کرنا ہوگا، ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بات کی ترغیب دینی ہوگی کہ دیکھو عفو درگزر سے کام لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔